بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد عود بن اوس اور اوس بن ارم اور ارم بن سام اور سام بن نوح علیہ السلام کو قوم عاد کی اولاد کہتے ہیں۔ اس قوم کا مرکزی مقام احقاف یعنی ریگستانی زمین ہے جو حضر موت کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں عمان اور شمال میں ربیع الخالی یعنی سعودی عرب ہے۔ آج کل یہاں ریتیلی ٹیلوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقے پر تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ قوم عاد دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبے قد والا 100 گز کا اور پست قد والا 60 گز کا تھا اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے۔ وہ پتھر کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بنایا کرتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا اور ان کے ڈر سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ پھر جب سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کفاروں کے لیے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات بند ہو گئی، ذرات سوکھ گئی اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی زد میں گرفتار رہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے شفقت اور محبت سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ جو آفتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہیں۔ قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ کہ کون ایسا ہے زمین پر جو ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد پر جس ہوا کا عذاب نازل ہوا وہ ہوا کے خزانے سے صرف انگوٹھے کے برابر کشادہ کی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریح العقیم ہے، یعنی جو ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی اور اولوں کی طرح ٹھنڈی اور آندھی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی۔ وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ روئی کے گالوں کی مانند اڑتا پھرے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا فرشتوں کو وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو کچھ دیر کے واسطے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ اے رب العالمین کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا گائے کے نتنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب فرشتوں نے تعمیل خدا کو بجا لایا، اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا تو وہ ہوا سیاہ ابر کی مانند پہاڑ کی طرف سے نکل آئی۔ قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ابر ہم پر برسے گی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابر نہیں بلکہ تم پر اللہ کا عذاب ہے اور تیز طوفان والی ہوا ہے۔ قوم عاد نے بجائے توبہ کرنے کے غرور و تکبر میں ایک پہاڑ کے اندر پناہ لی اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہمارے بیچ سے گزرتی ہے، ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ پھر جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4,000 مسلمان کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے لیے انگلی سے دائرہ بنایا اور مسلمانوں کو اس دائرے کے اندر بٹھایا اور فرمایا کہ جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ پھر اس قہر زدہ ہوا نے ان اونٹوں کو کجاووں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اسی طرح وہ ہوا قوم عاد کو اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ
بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 شوال بدھ کے آخری دن تک غروب آفتاب تک چلتی رہی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چنانچہ روایت ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت والی ہوا کے جو انہیں اٹھا اٹھا کر مارتی رہی زندہ رہے، اور 8ویں دن بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر دریائے محیط پر پھینک دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ وادی ہود کے قریب حضر موت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔